علامہ صاحب ذرا آپ یہ بتائیے، آپ خاص طور پہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کریمانہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، خاص طور پر جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ کا تعلق، یعنی ایک تو انسانوں سے تعلق نا، لیکن حیران کن بات یہ، اب دیکھیں پھر آ کے عقل یہاں پہ حیران ہو جاتی ہے، کیسے اتنا وقت، کیسے اتنی برکت وقت میں کہ اتنا سب کچھ، یعنی علمی مقام، تصوف میں آپ کا مقام، پھر اس کے بعد یہ خدمت خلق کے کام۔ اب آئیے اس سے آگے کی بات کرتے ہیں کہ جانوروں سے بھی آپ نے کیا تعلق رکھا صاحب، بتائیے ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کی یقیناً مراتب اور جو عزتیں ہیں وہ بلند ہوتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی تابعداری، فرمانبرداری، تسبیحات، عبادات، علم کی خدمت میں، جو سب کچھ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے کی۔ لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، الخلق عیال اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کے ساتھ شفقت و محبت کرنا یہ بلندی درجات کا سبب ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ انسانوں تو انسانوں جیسے ذکر کیا گیا کہ آپ جو ہے بوڑھوں پر شفقت فرماتے، مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے پتہ چلتا کہ گاؤں کے اندر کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، آپ سفر کر کے، کتنا بھی طویل سفر کیوں نہ ہوتا، سفر کر کے جاتے اور جا کر اس مریض کی عیادت کیا اللہ، یہ کیسی بات ہے، کیسی بات، بہت زیادہ شفقت و محبت کیا کرتے تھے، انسانوں کے ساتھ بڑی مہربانی کیا کرتے ہیں۔ آپ کی ایک شخص نے آپ کو جو ہے وہ خاص طور پر دیکھا خواب کے اندر کہ آپ جنت میں ہیں، بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن آپ سے ذکر نہیں فرمایا۔ آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ کی عالیہ کچھ آپ سے زبان میں ایسی بات کر رہے تھے، تو کسی شخص دوسرے مرید سے کہا کہ کیا بات ہے، یہ شیخ جو ہے اپنی عالیہ کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ بھائی شیخ غنی نہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں، اور 500 دینار مہر ہے اس خاتون کا۔ مریدوں نے مل کے مہر جمع کیا اور کہا حضور یہ عورت بدسلوکی کرتی ہے اور یہ مہر لیجئے اور اس کو فارغ کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، اگر اس عورت کو فارغ کر دوں گا تو انہیں تو مجھے جنت میں دیکھا ہے، میں جنت میں کیسے پہنچوں؟ اس صبر کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے۔ اور ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مجھے ہلکا سے اشارہ میں دوں گا، وہ پہنچے کسی اپنے شیخ کے دروازے پر، تو شیخ کا دروازہ کھٹایا تو کہا کہ شیخ سے ملنا ہے، بہت لمبا سفر کر کے آئے۔ کہنے لگے کون سا شیخ؟ وہ جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ فراڈیا۔ تو وہ بڑا پریشان ہو گیا، تو سامنے سے شیخ سواری کر کے آ رہے تھے شیر کے اوپر، تو کہا کہ اے خدا کے بندے، تو چھوٹی سی بات سے ناراض ہو گیا، اگر میں صبر نہ کرتا تو یہ شیر کی سواری کیسے؟ اللہ، یہ ہم سب کے لیے تربیت ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں پر شفقت، ایک خارج زدہ کتا جو ہے اس کو گاؤں والوں نے باہر نکالا، بتائیے دیکھیں آپ نے جنگل کے اندر اس کتے کی علاج معالجہ کیا، اس کو کھانا مہیا کیا، اس کے ساتھ اتنا معاملہ کیا کہ وہ بالکل صحیح سالم ہو گیا۔ یہ آپ نے جو فرمایا تک سے اس کو جو ہے بالکل اس کے جسم کو بالکل ہر اعتبار سے صاف ستھرا کر کے سے دیا، یعنی وہ جو آقا ہے، آپ نے فرمایا نا کہ یہ زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان والے احمد، وہی خصلتیں، وہی عادتیں، وہی محبتیں، وہی شفقتیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آل بیت اطہار سے آپ کو نصیب ہوئی، اور آپ خاص طور پر جو ہے جانور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کا ذکر کیا، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے فرمایا رب تبارک و تعالی نے اس کو جنت عطا فرما دی، اور بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے وہ عورت جہنم کے اندر جاتی ہے۔ وہ تمام خسرتوں کو شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ، اگر کوئی ٹڈی وغیرہ آپ کے جانور آپ کے کپڑوں پر بیٹھ جاتی سایہ تلاش کرتے ہوئے، آپ اس کو ہٹاتے نہیں، مچھر والا واقعہ دیکھیں نا، بالکل مچھر بیٹھ جاتا، کاٹتا، آپ فرماتے بھائی بیٹھنے دو، کاٹنے دو، اس کا اپنا حصہ ہے۔ بلی ایک مرتبہ آپ کے کپڑوں پر بیٹھ گئی، اور آپ نے، بزرگ ہوتے تھے ان کے کپڑے بڑے بڑے ہوتے تھے، وہ بلی رکھتے تھے ساتھ، بڑی شفقت فرماتے تھے بلیوں سے، تو وہ بلی وہاں پر سو گئی، تو آپ نے اس کو اٹھانا گوارا نہیں کیا، وہ کپڑا وہاں سے کاٹ دیا۔ آپ نے فرمایا کپڑا تو سل جائے گا، اس کے آرام کے اندر خلل نہ ہو۔ یعنی یہ تفردات ہیں، یہ ان بزرگوں کے اپنے معاملات ہیں، میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ہمیں ان بزرگوں کی سیرت سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ان اللہ کے نیک بندوں نے اتنا بڑا درجہ، سادات کا خاندان، اتنے بڑے عالم، لیکن مخلوق خدا سے شفقتیں، محبتیں، پیار کیا، رب تبارک و تعالی نے ان کے ناموں کو زندہ رکھا۔ آج جنید بھائی انسان کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے، یہ بات بڑی بھائی کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ ہم جانوروں پر، ہم بلیوں پر، کتوں پر کیا شفقتیں کریں گے؟ ہم تو مسلمان کا گلا ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں،
ادھر باپ کی میت پڑی ہوتی ہے، ادھر گریبان پکڑا ہوتا ہے کہ یہ وراثت میں نے لینی ہے، یہ چلتی ہوئی گاڑی کے اوپر میں نے سوار ہونا ہے۔ یہ بزرگوں کے پروگرام کرنے کا، ان کی سیرت کردار ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچیں ذرا کہ آج ہم 14ویں اپنے 15ویں صدی کا ذکر کیا، وہ کیا تھے اور آج ہم کہاں بیٹھے ہوئے۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے نا علامہ صاحب، اس میں بڑی خاص جو اس وقت آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ یقین مانیے ایسا مجھے محسوس ہو، میں ایک ٹرانس کے اندر ہوں اس شخصیت کے، اور میں نکلنا بھی نہیں چاہتا اس ٹرانس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹرانس میں ہی رکھے۔ بات یہ کہ یہ ذکر و فکر جو ہے یہی ہمارے لیے انشاءاللہ نجات کا باعث بن جائے گی۔ ایک جملہ مجھے یہ فرمائیے کہ آج کرونا ورلڈ میں ہم ظاہر اس وقت جی رہے ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کرونا ورلڈ میں ہمیں کب تک جینا ہے، کب تک جینا ہے۔ ہم آئے دن نیوز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل ہیں، جابس کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، لوگ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے ہیں۔ یعنی ایون یہ ہو گیا ہے کہ کچھ علاقوں میں تو مطلب جیسے افغانستان کی صورتحال ہے، وہاں پہ جو ہے مطلب بچیاں فروخت کرنے پہ لوگ آ گئے ہیں، یعنی یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ مقصد یہ کہنے کا کہ یہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں درس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اپنے آپ سے نکل کے انسانوں کا بھی سوچو اور جانوروں کا بھی سوچو۔ بالکل اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کے ساتھ اتنی شفقت کر سکتے ہو، لکڑیاں کاٹ کاٹ کے لوگوں کے گھروں کے اندر پہنچاتے تھے، مسکینوں اور غریبوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ فرمایا انسان تو انسان، جانوروں کا خیال رکھو۔ جنید بھائی، آج ہمارے دلوں کے اندر جو ہمارے دل ہیں وہ ہم سنگ دل ہو چکے ہیں۔ ہمیں کسی بھوکے انسان، کسی پریشان حال، جو آپ نے ذکر فرمایا، آج تو کرونا کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ دوائیں جو جان بیچنے والی ہیں اس کو سٹاک کر کے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا اور روکو، تھوڑا جان اور بچانے روکو۔ کے ادویات، لوگ مریں گے، جتنے زیادہ مریں گے ہماری دوائیاں، ہمارا سٹاک اور ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی۔ ان بزرگوں کا تذکرہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم حقیقی اسلام کا نور، برکتیں چاہتے ہیں تو ان بزرگان دین، ان کے بغیر اسلام مکمل نہیں، اسلام کی تعریف مکمل نہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جنید بھائی مکمل نہیں۔ حضور نے کر کے دکھایا، ان اولیاء کرام نے اس زمین پر کر کے دکھایا کہ اللہ کے مخلوق سے رحم کرو، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، وہ آسمان والے تم پر رحم۔ آج رحم ہم پر کیوں ختم ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ ہم رحم کے مستحق ہی نہیں رہے ہیں۔ اللہ کی وہ رحمتیں ہم پر کیسے نہ کیجئے نا مخلوق خدا پر رحم، پھر دیکھیں اللہ پر کیسے کرم کرتا ہے۔ بالکل، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان پر۔ اچھا، آخری